محمد یا قویو، اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں بہت پڑھے گا انشاءاللہ بولنے کا مرض جاتا رہے گا۔ یا قویو جمعے والے دن، جمعے کی دوسری ساعت میں بہت زیادہ اس کو پڑھتے رہیں گے، یا قویو جمعے والے دن، تو بولنے کا مرض، آج کل تو بچوں کو بھی یہ مرض لگا ہوا ہے، جوانوں کو بھی ہے، اور بڑھاپے میں تو ویسے ہی آ جاتا ہے قدرتی طور پہ نسیان، بندہ بات بھول جاتا ہے، 30-40 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اسے کو ڈائمنشیا یا اس طرح کا مرض کہتے ہیں۔ تو یہ سکرین کے زیادہ استعمال سے بھی ہوتا ہے، جو لوگ زیادہ موبائل پہ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے ہیں نا، تو سکرین ٹائم ہمیں اپنا نوٹ کرنا چاہیے۔ موبائل کے اندر آپشن ہوتی ہے یہ کہ آج آپ نے کتنی دیر سکرین ٹائم کتنا دیکھا، اور بعض اوقات الرٹ بھی آ جاتا ہے، اگر لمٹ لگا دیں ہم خود کہ مجھے الرٹ کر دے، موبائل بتا دیا کرے کہ میری لمٹ اتنی ہو گئی ہے، وہ میسیج آ جاتا ہے آج آپ کی سکرین ٹائم اتنی تھی، یہ آپ نے زیادہ دیکھ لیا۔ تو سکرین ٹائم جس بندے کی 2 گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو بھی یہ مسئلہ بولنے والی بیماری کا اور فوکس نہ ہونے کا، فوکس ہوتا ہے کسی چیز پہ توجہ دینا، کسی کام پہ توجہ دے کے وہ کام کرنا، کیونکہ ہر کام ہوتا ہی صحیح تب ہے جب پوری توجہ سے کیا جائے۔ توجہ اور کام ایک کر رہے ہوں، توجہ کہیں اور سوچیں بکھری ہوئی تو کام ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ فوکس والا مسئلہ بھی اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے جو بندہ 2 گھنٹے سے زیادہ سکرین کو لگاتا ہے۔ اب تو 2 نہیں، نارمل لوگوں کا ٹائمنگ 3، 4، 6 گھنٹے ہے، جن کے ہاتھ میں ٹچ والے موبائل آ گئے ہیں نیٹ والے، ان کا 4، 5، 6 گھنٹے تو یہ نارمل سی بات ہے، کیونکہ جیسی ایک چیز شروع کرتے ہیں وہیں سے انگلی ہٹتی نہیں ہے، ایسی دلچسپیاں، کیونکہ یہ بھی ایسا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ آپ کچھ بھی بول رہے ہو نا، موبائل آف پڑا ہے، آپ کا بند پڑا ہے، مطلب کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں وہ سارا ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے، وہی ویڈیو سامنے آ جائیں گے، وہی باتیں ساری جو آپ کر رہے ہیں، کسی سے کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، جب موبائل اٹھائیں گے نا، ٹک ٹاک کھولیں گے، فیس بک کھولیں گے، وہی باتیں۔ کل پرسوں ایک دوست پوچھ رہے تھے میں کیا کاروبار کروں، فلاں کاروبار پہ آپ نے لگایا تھا تو وہ تو کرتے کرتے، لیکن اب اس میں سفر بہت زیادہ ہے، تو کام تو میرا کئی شہروں میں پھیل گیا ہے، لیکن اب چونکہ سفر نہیں کر پاتا، تو پہلے ہی میں نے اسے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے اس کام کو کلوز کریں، ایزی انکم پہ آنا چاہیے، زیادہ مشقت والا ہارڈ ورک جو ہے نا یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں، سمارٹ ورک، یہ دور ایسا ہے کہ جتنے اپنے ورک کو سمارٹ کریں گے تو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ ہارڈ ورک ناٹ کی ٹو سکسیس، لوگ سمجھتے ہیں زیادہ محنت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، زیادہ محنت سے کامیاب نہیں ہوں گے، رائٹ ڈائریکشن میں زیادہ محنت ہوگی تو کامیاب ہوں گے، غلط طرف محنت کرتے رہیں کچھ نہیں ہوگا، ہاں رائٹ ڈائریکشن میں محنت کریں گے تو اس محنت کا پھر فائدہ ہوگا۔ تو وہی باتیں، وہ چونکہ واٹس ایپ میں اسے کہہ رہا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا، وہ سمجھا رہے تھے، جب میں نے ویڈیو کھولی ساری وہی باتیں جو اس نے کی ہوئی تھی، وہی باتوں کے جواب ادھر موجود ہیں، اس ریکارڈنگ نہیں، یہ انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسی ہے کہ آپ کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں سب کچھ ادھر ریکارڈ ہو، اس کے اندر وہ سمجھو جا رہا ہے، فیس بک کے پاس آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے، گوگل کے پاس جا رہا ہے، اور وہ آپ کو وہی آپ کی سوچ کے مطابق چیز سنائے گا، دکھائے گا جو آپ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کپڑوں کی باتیں کریں، کسی برانڈ کا نام لیں، وہی باتیں کریں، آپ کو وہی ایڈ آنے شروع ہو جائیں گے، وہی چیزیں، وہی ویڈیوز، جس طرح کی باتیں کریں گی، جن لوگوں کی بری سوچ ہے، گندی باتیں کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، اب ان کو وہی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی، اسی طرح کی ویڈیو۔ تو جو جیسی سوچ کا بندہ ہے یہ اس کو وہی چیز لا کے سامنے کر دے گا، یہ ہماری نفسیات سے ایسا کھیل رہا ہے، ہمارے دماغ سے۔ تو ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری کوئی سیفٹی نہیں ہے۔ یہ جو اس پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو سمجھدار بندہ ہے اس کیمرے پہ ٹیپ لگا کے رکھتے ہیں، یہ ہمارا کیمرہ بھی سیف نہیں ہے، ہمارا مائک سیف نہیں ہے موبائل کا، جو چاہے ہمارے گھر کی سیکریسی، ہماری باتوں کی سیکریسی، ہماری ویڈیو، ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں موبائل بند پڑا ہے، یہ بند نہیں پڑا، کنٹرول کئی اوروں کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی ایپس بھی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، چپ کر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، لیکن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جب اوکے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساری چیزیں اوکے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساری ایکسیس تم لے لو، میرے تالے کی چابی تم لے لو، سب کچھ تم لے لو۔ اب اگلا پھر جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہمارے موبائل کو، باپ نے موبائل نمبر پوچھنا ہے، وہ لکھنا ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ تو بڑا کچھ اور ہوتا ہے، سیکریسی کچھ نہیں اس دور میں، اور خاص کر جسے نہیں پتہ نا اس آلے کا، تو اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور محتاط رہیں۔ اب یہ دنیا میں اتنی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آخرت کی ریکارڈنگ کتنی سخت ہو رہی ہوگی، آخرت کے معاملات کتنے نوٹ ہو رہے ہیں، کتنے طریقوں سے فرشتے ساتھ ہیں، دن اور رات ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اللہ پاک خود بھی دیکھ رہا ہے، نامہ اعمال پورا تیار ہو رہا ہے، اور ہر طرح سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری، اور بڑی باریک
یہ تو سی سی ٹی وی کیمراز 2 میگا پکسل تو 5 اور 8 میگا پکسل اتنے ابھی تک انسانی آنکھ کے برابر کوئی میگا پکسل ابھی تک نہیں بنا سکے. 550 سے زیادہ میگا پکسل آنکھ ہے. موبائل زیادہ ایپل کا آئی فون ہے جو 5-6 لاکھ کا ہے, وہ بھی تقریباً 14-15 یا 20-22 اس سے اوپر نہیں ہے, اتنے میگا پکسل ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں انسانی آنکھ کتنی مہنگی عطا فرمائی ہے, کروڑوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, اتنی میگا پکسل ہے یہ. تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں, اللہ پاک ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.